میرے پڑوسی نے آواز دی کہ بھئی پانی آیا بھاگو۔ میں دیکھنے کی غرض سے باہر نکلا اور جب میں نے باہر حالات دیکھے تو میں بس بھاگنے کی کوشش کی۔ مشکل سے جب میں وہاں پہنچ رہا تھا تو پانی میرے یہاں تک پہنچ گیا تھا اور اس سیڑھی سے میں چھت پہ چڑھا ہوں اور اپنی جان بچایا ہوں۔ بنیر میں اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے اداروں کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ اموات کی تعداد ہے اس کا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن مشکلات میں لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں اور نیچے جو بازار ہے جس میں کاروبار ہے لوگوں کے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، سب ہستی سے مٹ گئے۔ یہی کاروبار تھا جو میں پچھلے 25 سال سے کر رہا تھا، بیوی کا زیور بیچ کے اور اپنا کاروبار میں نے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک وہ چل رہے، میرے بچوں کا روزی روٹی چل رہا تھا اس سے۔ میرا واحد یہی ذریعہ تھا کاروبار کا، جو اللہ نے میرے آنکھوں کے سامنے 1 گھنٹے کے اندر لے لیا۔ جہاں کھڑے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہے، آپ جتنا آگے آگے جائیں گے تو آپ روئیں گے۔ سر میں کل قدر نگر گیا، میں رویا، آج بچھوڑی جاؤں گا تو روئیں گے۔ کیا کہہ سکتے، جس گھر میں جاؤ پانی بھرا، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد عارف اکرام قاضی اور آج میں آیا ہوا ہوں بنیر پیر بابا کے بازار میں، اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے تو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، دکان، مارکیٹ، گھر، بلکہ کافی تعداد میں یہ گاؤں جو ہے تو وہ بھی یہاں پہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت جو بارش کا سلسلہ ہے وہ تو ابھی رک چکا ہے، لیکن وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جو ہے تو وہ جاری ہے اور پانی کی شدت میں جو ہے تو وہ مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر میں بتا دوں تو یہ پانی کی سطح جو ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ یہاں پر اس کی جو بہاؤ ہے تو اس میں ابھی بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بازار کا ہم نے وزٹ کیا ہے تو پورا کا پورا جو بازار ہے وہ اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہر شاپ میں جو سامان ہے وہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔ کچھ درخت وغیرہ جو ہے تو وہ بھی دکانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو کیچڑ ہے اور سیلاب کی جو ملبہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا وہ بھی کافی دکانوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اس وقت پڑا ہوا ہے، اور تباہی کے مناظر ہیں ہر طرف۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا دل بھی جو ہے تو وہ خون کے آنسو روئے گا، کیونکہ نہ صرف مالی بلکہ کافی تعداد میں یہاں پر جانی نقصان ہوا ہے۔ اس وقت کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ بھائی، کیا کہیں گے، آپ یہاں کے رہائشی ہیں، جب سیلاب آیا اس وقت آپ یہاں پہ تھے، کیا مناظر تھے اس وقت؟ اس وقت تو میں ادھر میری دکان ہے، یہ جو سامنے سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں اس وقت دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے میرے پڑوسی نے آواز دی کہ بھئی پانی آیا بھاگو۔ میں یہ سوچ کس کے ذہن میں تھا کہ اتنا پانی اور اتنے ٹائم میں زور سے پانی آئے گا۔ میں دیکھنے کی غرض سے باہر نکلا اور جب میں نے باہر حالات دیکھے تو میں بس بھاگنے کی کوشش کی اور اپنے دکان کی جو شٹر ہے اس سے میرے خیال میں 10 یا 2 میٹر کے فاصلے پہ ایک سیڑھی تھی جو چھت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ مشکل سے جب میں وہاں پہنچ رہا تھا تو پانی میرے یہاں تک پہنچ گیا تھا اور اس سیڑھی سے میں چھت پہ چڑھا ہوں اور اپنی جان بچایا ہوں۔ یہ میری حالت تھی اور میرا جو پڑوسی تھا وہ سامنے کی طرف بھاگ گیا، اور پھر آگے کے جو مناظر ہے وہ تو لمبی کہانی ہے، اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ اس مشکل گھڑی میں آپ لوگ آئے ہو اور ہمارے علاقے کی کوریج کر رہے ہو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ حالات یہ ہیں کہ 4تھا روز ہے آج، اور پانی کا جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی بھی پانی زیادہ ہو رہا ہے، اور جو پل بند ہو گئے تھے درختوں کی وجہ سے وہ کھل گئے تھے، لیکن اب دوبارہ وہ بند ہو گئے، اور انتظامیہ بھی لگی ہوئی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن بنیر میں اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے اداروں کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ یہاں پہ ہمارے ٹی ایم اے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی گاڑیاں نہیں ہیں، اتنے ٹینکر نہیں ہیں، اتنے وہ جو مشینری چاہیے وہ یہاں پر اتنا نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بنیر کی جو ٹی ایم ایز ہیں، خصوصاً گدیزی تحصیل کا جو ٹی ایم اے ہے اس کے اوپر تھوڑا رحم کرے، ان کو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان کو لا کے دیں،
اور جتنے بھی فلاحی تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں وہ بنیر میں امداد دینے آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ہیوی مشینری لانے کی کوشش کرے. اور جو اسپاٹ پہ جتنے نقصان ہوئے ہیں اس کا تو اندازہ نہیں ہے, نہ میں لگا سکتا ہوں, وہ ڈی سی بھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ ابھی آپریشن جاری ہے, ابھی ایمرجنسی ہے. تو جو اموات کی تعداد ہے اس کا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن مشکلات میں لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. اس جو اسپاٹ ہیں جہاں سے یہ پانی آیا ہے وہاں سے تو یہ پانی نکلا ہے, لیکن یہ پھر یہ میدانی جتنا بھی ایریا ہے اس میں یہ پھیلا ہے, اور نیچے جو بازار ہے جس میں کاروبار ہے لوگوں کے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, سب ہستی سے مٹ گئے. اور یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہمارے اس بازار میں ہمارے پاس مائنارٹی ہے, سکھ برادری ہے, جو پاکستان بننے سے پہلے ہمارے یہاں آباد ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. تو وہ زیادہ تر کاروباری لوگ ہیں اور ان کے کاروبار تقریباً تباہ ہو چکے ہیں, ان کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں. خصوصاً ان کا جو مذہبی رسومات جہاں پہ یہ لوگ ادا کرتے ہیں, ان کے شمشان گھاٹ ہیں یا ان کے جو گردوارے ہیں, ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. خدا نہ کرے اگر اس برادری میں اگر کسی کا موت ہو جائے تو جو ان کا شمشان گھاٹ ہے جہاں پہ یہ اپنے اموات کے جو آخری رسومات ادا کرتے ہیں وہاں پہ کوئی سہولت ان کو نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی جائیں, ان کا جو شمشان گھاٹ ہے اس کا وزٹ کریں, اور اس کے آس پاس کے جو گھر خراب ہوئے ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں اس کا آپ وزٹ کریں, اور حکومتی اداروں کو بھی چاہیے تاکہ وہاں پہ جائیں اور اس ایریا کا وزٹ کریں. آپ نے بھی بتایا کہ یہاں پہ آپ کی شاپ تھی, تو اس وقت آپ کی کیا سچویشن ہے؟ نہیں, میرا یہی کاروبار تھا جو میں پچھلے 25 سال سے کر رہا تھا. فیبری 2000 میں اپنی بیوی کا زیور بیچ کے اور اپنا کاروبار میں نے سٹارٹ کیا تھا, اور ابھی تک وہ چل رہے, میرے بچوں کا روزی روٹی چل رہا تھا اس سے. اور میری بچیاں ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, ابھی پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک میری بچیاں پڑھ رہی ہے. میرا واحد یہی ذریعہ تھا کاروبار کا, جو اللہ نے میرے آنکھوں کے سامنے 1 گھنٹے کے اندر لے لیا. اب اللہ سے مانگیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے سوچا ہوگا, جو پہلے بھی رزق وہی دیتا تھا, اور اب بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ اب ہمارا حامی و ناصر رہے. یقیناً اللہ حامی و ناصر ہو. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رحم کرے باقی بنیر پہ, اور اس کے ساتھ ہی دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ کچھ اور شہری موجود ہیں, علاقہ مکین موجود ہیں. مائنورٹی کی ہم بات کریں گے, یہاں پہ ہمارے ساتھ مائنورٹی کے کچھ افراد موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے, سیلاب کے حوالے سے, تباہ کاریوں کے حوالے سے. بہت شکریہ. سب سے پہلے اپنا تعارف کیجیے گا, اس کے بعد بتائیے گا کیا کہیں گے یہ سیلاب آیا, اس سے کیا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے؟ سر آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا نام چمن لال ہے اور میں یہاں پیر بابا میں رہتا ہوں, اور میری یہاں فوٹوگرافی کی دکان ہے 50 سال سے, 1975 سے. لیکن جو یہ حال ہوا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو سر یہ تو آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہے, آپ جتنا آگے آگے جائیں گے تو آپ روئیں گے. سر میں کل قدر نگر گیا, میں رویا. آج بچھوڑی جاؤں گا تو روئیں گے. کیا کہہ سکتے, جس گھر میں جاؤ پانی بھرا, لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہر آدمی پریشان ہے. تم آگے آگے جاؤ, پیر بابا دیکھو, بازار دیکھو, یہاں مارٹ دیکھو, ریتوں کے بھرے ہوئے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. مجھے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کا توجہ جو ہے پیر بابا پہ. ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جو ہم نے جو کیا ہے اس کا پھل مل رہا ہے, کرموں کا پھل ہے. میں 5 سال انڈیا میں رہا, ان بھائیوں کو ملنے کے لیے یہاں آیا. میرے بچے باہر ہیں, ان کی بات نہیں ہو سکتی کہ میں زندہ ہوں کہ میں ہوں. کل یہاں لاشیں نکالیں, قدر نگر پہ آ رہا تھا, ایک گھر سے 28 لاشیں نکلی ہیں, اور یہ بلڈوزر آئے ہیں وہ لاشیں نکال رہے ہیں ریتوں سے. کل اتنا رویا کہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. یہ تو کچھ نہیں, ابھی تو 15 تاریخ پہ یہ کھیل ہوا ہے, آج 18-20 تاریخ. تو یہ سامنے حال دیکھو. میں کہتا ہوں جہاں آگے تم جاؤ گے تو ایک ایک دیکھو گے تو آپ خود بھی رو گے. نہ انتظامیہ کچھ کر سکتی ہے, بس اوپر والے پہ چھوڑ دیا, جو ہوگا ہوگا. میرے اپنے گھر میں اتنا پانی,
2 भाई यहाँ मीटर के साथ पकड़े, वो बच गए, उनको भी लेके जाते पानी, मर जाते। क्या करें, कोई सीढ़ियों पे चढ़ा, कोई भागा, कोई क्या, कोई फंसे, कोई मरे। यहाँ भैंसें मरी पड़ी हैं, बड़ी बड़ी इतनी बढ़ गई हैं, लाशें निकल रही हैं। मेरे हिसाब से नहीं तो 2-2.5 हज़ार लोग तो मरे होंगे, ज़मीनों में अंदर दफन पड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ कह नहीं सकता। जो हमने बीजे हैं, जो कर्म है, ये शरीर भी एक बीज है, ये जैसे धरती है, तो हमारे कोई पाप होंगे, गुनाह होंगे, उसका फल मिलता होगा। कुछ पता नहीं, ऊपर वाले का काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन अफसोस का मकाम है जो तासुरात यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं, जो यहाँ पे हालात है, यकीनन उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। और यहाँ पे जो मनाजिर हैं, इस वक्त भी रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों का काम जारी है। पाक आर्मी के जवान, बल्कि इसी तरह ज़िली इंतज़ामिया और दीगर जो महकमे हैं वो भी इस वक्त सरगर्म अमल है और अपनी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त बुनीर पीर बाबा मज़ार के साथ साथ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर जारी है।